اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور وہ اپنا حمل ساقط کر دے تو اب لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس عورت سے اگر کوئی حاملہ عورت ملتی ہے تو اس کا بھی حمل ساقط ہو جاتا ہے. یعنی اگر جو حمل ساقط کرنے والی عورت ہے اس سے وہ عورت ملے جو خود حاملہ ہے تو اس کا حمل بھی ساقط ہو جاتا ہے. اس طرح کا نظریہ ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ایسی عورت سے بچنا بالکل ضروری اور لازمی ہے ورنہ تو اس کا بھی حمل ساقط ہو جائے گا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ صرف بے بنیادی خیالات اور توہمات میں سے ہے. کسی کا مرض کسی کو نہیں لگتا، کسی کو کوئی بیماری ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. اگر اسباب کے درجے میں اس سے احتیاط کیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کلی طور پر یہ عقیدہ رکھنا کہ مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے چاہے کوئی سا بھی مرض ہو، مثال کے طور پر مجھے بخار آ رہا ہے، اب کوئی میرے پاس آ کر کے بیٹھا تو اس کو بھی بخار آ جائے گا، اس طرح کا عقیدہ رکھنا کلی طور پر یہ درست نہیں ہے. ہاں اتنا ہے، کچھ امراض ایسے ہیں کہ ان کے اسباب کی بنا پر دوسرے کو بھی لگ جاتے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے اسباب کے درجے میں رہ کر کے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں مرض کا ایک دوسرے کو لگ جانا، بدشگونی، خصوصی پرندے کی بدشگونی، اسی طرح سفر کی نحوست، یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد اور باطل خیالات میں سے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یعنی مرض بلا وجہ کسی کو لگ جائے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہمیں کبھی بھی کوئی نظریہ بنانا ہے تو صرف لوگوں سے سن کر کے اس پر عمل نہیں کرنا اور اس کو اپنے عقیدے میں اپنے نظریے میں نہیں لانا ہے، بلکہ پہلے اس کی پوری تحقیق کریں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کیا یہ درست ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر وہ درست نکلے اور وہ صحیح نکلے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ٹھیک ہے، مان لیجئے، ورنہ تو ایسی باتوں سے بچیے. اگر ہم ان باطل نظریات اور رسومات سے اور شریعت میں گھڑی ہوئی چیزوں سے بچتے رہیں گے تو زندگی ہماری بہت آسان، بہت سہل ہو جائے گی اور ہمیں اللہ کی عبادت میں جو لطف آئے گا واللہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی عبادت کے اندر جو اللہ نے لطف رکھا ہے دنیا کی کسی چیز کے اندر وہ لطف اور وہ مزہ نہیں رکھا ہے. لیکن ہمیں ہماری عبادت، ہماری نمازوں، ہمارے روزوں کے اندر جو لطف نہیں آتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو خود مشکلات میں گھیر رکھا ہے. ہم نے اپنی زندگی کو قرآن و حدیث سے ہٹا کر کے گزارنے کی کوشش کر رکھی ہے. اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اللہ کی عبادت میں بھی مزہ آئے گا اور شریعت پر عمل کرنے میں بھی مزہ آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس میں آسانی بھی فرمائے گا.